بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، کرپشن ایک ایسا مرض ہے جو کہ چھوت کی طرح پھیلتا ہے اور معاشرے کو کھا جاتا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس موسمی مرض نے ہمارے سیاسی و سماجی اور سرکاری مشینری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہماری سرکاری مشینری میں خیانت و بے ضمیری کا روگ جس قدر سرات کر گیا ہے، اس کے ایک بدترین غریب گھرانے کی مالی امداد کے لیے جاری کی گئی بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم میں وفاقی و صوبائی سرکاری افسروں کی ڈاکہ زنی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں اس اسکیم سے سرکاری افسروں کو اربوں روپے کی منتقلی کا انکشاف ہوا ہے. یہ سرکاری افسر اور بیوروکریٹ 2 4 یا 20 نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان میں گریڈ 22 کے اعلیٰ بیوروکریٹ تک شامل ہیں. اس گناہونی کارروائی میں ملوث تمام افسران پر کرمنل چارج لگنے کی ہدایت تو کر دی گئی ہے، لیکن ان کے پاس ریکوری کا کوئی نظام ہی نہیں. تاہم FIA کی جانب سے ریکوری کی جا رہی ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں سرکاری افسروں کے خلاف محض اتنی کارروائی کافی نہیں. ایسے بے ضمیر اور حریص افراد کسی سرکاری منصب کے لیے قطعی نااہل ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ان کی پردہ پوشی نہ کی جائے، بلکہ اس سنگین جرم کی پاداش میں ضروری قانون کارروائی کر کے عبرتناک سزا بھی دی جائے. لیکن کیا ہمارے ہاں ایسا ہو پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب عبدالباسط علوی صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ وہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم حسب روایت جو ہے وہ ہمارے برطانیہ سے، لندن سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ مقیم احمد خان صاحب ہیں، انہی سے کرتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب، ہماری سیاسی، سماجی اور سرکاری مشینری میں کرپشن بڑھ رہی ہے اور ہم روک ہی نہیں پا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا احتساب کون کرے گا؟ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ہماری معاشرتی نبض پر ہاتھ رکھ دیا. ایسا ایشو آپ لائے ہیں کہ جس سے ہر پاکستانی بھی تنگ ہے، جس سے ہر پاکستانی پریشان بھی ہے، اور یہی سوال ہر ایک انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ 78 سال میں ہم کہاں تھے اور ہم کہاں پہنچ گئے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ تھی جو فروری میں جاری ہوئی تھی، اس کے مطابق 180 ممالک کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا کرپشن کے حوالے سے، تو پاکستان اس میں 135ویں نمبر. تو یہ ہم نے اچیو کیا 78 سال میں کہ ہم نے یہ ملک کا نام روشن کیا. اب آپ یہ بتا رہے تھے کہ جی یہ اس کا سبب کیا ہوگا اور اس کے عوامل کیا ہیں. عوامل یہ ہیں کہ اس میں ایک ہوتی اپرچونٹی، آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، آپ داؤ لگا لیتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے خوف خدا، اور تیسری ہوتی ہے معاشرتی ذمہ داری. اب وہ اس کا بھی فقدان ہے. پھر یہ جو دولت کمانے کی حوث ہے، لالچ ہے، گریڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہوئی ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ جس آدمی نے تمام عمر بڑی اچھی زندگی گزاری ہو اور آل آف اے سڈن وہ کسی مالی بدعنوانی میں شریک ہو جائے، چاہے وہ وقتی ہے، چاہے وہ کوئی جذباتی وجہ ہے، کوئی دباؤ ہے، یا کوئی مالی پریشانی ہے. اب اس میں جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کا تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ چلو جی برداشت کر لے گا. لیکن جب وہ پوری مشینری ایسی ہے، آپ اس کے اندر ایک اچھا پرزہ بھی لگا دیں گے تو وہ تو کام نہیں کر سکے گا، یا باقی مشینری جو ہے اس کو رگڑ کے رکھ دے گی، یا اس پرزے کی حالت خراب ہو جائے گی، یا پرزہ نکالنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے. پھر سیاست کے حوالے سے دیکھتے ہیں، سیاست بڑی مہنگی ہو گئی ہے.
کہ آپ یعنی نیب کے جتنے کیسز بنے, جتنی رپورٹیں آتی ہیں, جتنے اسکینڈلز بنتے ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ سیاستدان ہوتے ہیں. جتنی حکومتیں ٹوٹی پاکستان میں, ان کے اوپر اکثر اوقات جو الزامات لگے وہ یا بدعنوانی کے تھے, یا امبیزلمنٹ کے تھے, یا غبن کے تھے, یا کرپشن کے تھے. اب اس کو آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے ایک ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنے کا, تو وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کون کرے گا, کہاں سے لائے گا, اور اگلے الیکشن تک وہ کیسے سروائیو کرے گا. پھر ہمارے عوام کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایم این اے یا ایم پی کے پاس کوئی کام لے کے جائیں تو وہ گن مینوں کے ساتھ 6 ڈالے لے کے ہمارے کام کے لیے سب کچھ چھوڑ دے اور ہمیں ساتھ لے کے تھانے جائے, کچہری جائے, یا اسپتال جائے, یا پولیس اسٹیشن جائے. اس کا جناب 1.25 لاکھ کا پیٹرول چاہے دن میں لگ جائے, اور اس کے بعد ہمیں کھانا بھی کھلائے, ہمارے بندوں کو بھی چھڑائے, وغیرہ وغیرہ. تو یعنی ایسی عجیب توقعات بھی ہم وابستہ رکھتے ہیں. پھر ووٹ بھی اس کو نہیں دیتے کہ جو 10-12 گن مینوں کے بغیر آپ سے ووٹ مانگنے آتا ہو. اور پھر یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بذات خود ایک انویسٹمنٹ کمپنیز میں تبدیل ہو چکی ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی فنڈز کے نام پہ پیسے مانگتی ہے اور سارے دینے پہ مجبور ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی بھی شور مچا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی میرے سے صوبائی وزیر بنانے کے لیے 10 کروڑ مانگے گئے تھے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب سینٹ کی ٹکٹ جو ہیں وہ اتنے میں بیچے گئے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو سامنے کی بات ہے. الیکشن ہو گیا مہنگا, سیاستدان سروائیو کر نہیں سکتا, سفید پوش آدمی اس میں جا نہیں سکتا اور افورڈ کر نہیں سکتا, پھر اس کو حل بھر کرپشن ہی ان کے پاس. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایسے سوچ اور تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ نتیجہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. پھر آ جائیں بیوروکریسی کی جانب. ایک کرپشن کی ریٹ ریس ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نوجوان جب وہ سی ایس ایس کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں, ان کا انٹرویو آپ دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پوزیشن ہولڈرز کی باتیں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں قوم کی خدمت کروں گا, اور میں بڑے غریب گھر سے ہوں, اور میں نے کھمبے کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے, جی میرے گاؤں میں بجلی نہیں تھی, وغیرہ وغیرہ. بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اسی نوجوان کو جس وقت اسسٹنٹ کمشنر کسی تحصیل میں لگا دیا جاتا ہے, آپ یا میں کوئی جائز کام کے لیے بھی جائیں نا تو وہ پہلے تو وہ دستیاب نہیں ہوتا. اگر وہ دستیاب ہوگا تو اس کے دفتر تک آپ کو انٹری نہیں ملتی. انٹری مل جائے تو اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو کل تک ٹی وی کے سامنے اور اخبار نویسوں کے سامنے یہ دعوے کر رہا تھا کہ جی وہ ہم ملک کو 4 چاند لگا دیں گے, اور ہم تو خدمت کے جذبے کے ساتھ سول سروس میں آئے. پھر یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا اہلکار اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا کہ جناب دیہڑی لانی ہے, گھر جانا ہے. تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. یعنی پہلے یہ تھا کہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے سودی کاروبار کرتا ہے, یہ کمیشن ایجنٹ ہے, یا یہ ایجنٹی کرتا ہے کسی محکمے میں یا سرکاری ملازمین کی. لوگ وہاں پہ رشتہ نہیں کرتے تھے, لوگ ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتے تھے, ادھار تک نہیں مانگتے تھے. ہمارے بزرگ یار یہ اس کا تو پیسہ حرام کا ہے. اب وہ تاثر جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا. پھر ہماری جو یہ ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے اور فلم کی انڈسٹری ہے, اس نے ہر چیز کو اس طرح گلیمرائز کرنا شروع کر دیا کہ جی زندگی ہے تو پھر پیسے کے ساتھ ہے. دولت مند فلم کا ہیرو دیکھیں گے تو وہ ایس یو وی سے اتر رہا ہوگا, فلم کی ہیروئن ہوگی تو وہ انڈسٹریلسٹ کی بیٹی ہوگی. کبھی یہ نہیں ہوا کسی نائی, کسائی, دھوبی, موچی, اسکول ٹیچر یا کسان کی بیٹی آپ دکھا دیں کہ فلم کی ہیروئن ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ ایک پورا جو سیناریو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ہمارے یہاں کرپشن کی ایکسیپٹنس بھی ہے, ہمارے ہاں کرپشن کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی جاتی. اگر کوئی اٹھا لے تو اس کا حال برا ہو جاتا ہے. یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی تو میں یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں تاکہ آپ باسط الوی صاحب سے بھی بات کریں تو باقی پھر اگلے سوال کریں. جی باسط الوی صاحب, آپ تو مختلف اخبارات اردو اور انگلش میں لکھتے ہیں, ایک طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں, تو آپ نے مختلف جو موضوعات ہیں ان پر بالخصوص کرپشن پہ بھی آپ نے کافی لکھا ہے. تو عبدالباسط صاحب, آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں
کرپشن کے حوالے سے لسٹیں بنتی ہیں. اب بھی شنید ہے کہ ایک دو لسٹیں بن گئی ہوئی ہیں جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں جو کرپٹ ہیں، اور ان کو پکڑا جائے گا، ان سے جو ہے وصولی کی جائے گی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو ہیں وہ خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں. ہر دور میں کرپشن کی لسٹیں بنتی ہیں، ہر دور میں احتساب کی بات ہوتی ہے، لیکن احتساب کون کرے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہر دور میں رہا ہے، کیونکہ احتساب ہوا ہی نہیں ہے. کون کرتا ہے؟ یہاں ادارے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے. ادارے کون ہیں جی؟ نیب ہے، پھر اس کے بعد اینٹی کرپشن ہے، اب ایف آئی اے ہے. یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ ادارے ہیں جو احتساب کے سارے کیسز بناتے ہیں. اب یہ آپ نے ہر ادوار میں دیکھا ہے جب ادارے، اور وہ ادارے جو ہیں وہ خود کرپٹ ہیں. جب ادارے ہی احتساب کرنے والے کرپٹ ہوں گے تو کرپشن کیسے ختم ہوگی اور کیسے کرپشن پہ قابو آپ پا سکیں گے اور کیسے کرپشن کے ناسور کو ختم کر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے آج جو موضوع رکھا ہے وہ انتہائی اہم ہے. جس طرح یہ مکیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ایک قسم کا جو ہے ہماری معیشت کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. یہ جو ہے نا کرپشن کا جو چھوٹ کی جو بیماری ہے، یہ ہمارے لیے جو بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا سا اس حوالے سے ڈفرینس ہوگا اس میں تھوڑا سا، کہ یہ جو کرپشن ہے نا، ہم کرپشن کی مثال ہم اسی کو لیتے ہیں جو پکڑا جائے وہ کرپٹ ہے، جو نہیں پکڑا گیا وہ صاف ستھرا ہے اور پاک صاف ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو ڈیفائن بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نہیں ہے کہ جو نہیں پکڑا گیا وہ چور نہیں ہے، وہ چور وہ بھی ہے. اور ہمارے ملک میں تو ایک صاحب مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو افسر سے لے کر جو چپراسی تک ہے نا، اس کا جس کا جہاں زور لگتا ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی اینٹی بینٹی ضرور کرتا ہے. تو یہ مسائل تو ہیں. اچھا، ان کا جو احتساب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب اور اس کو جو ہے اس کو جو کاؤنٹر کرنا ہے، سدباب کرنا ہے، وہ نہ کوئی شخص کر سکتا ہے اور نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے، وہ آپ کا سسٹم کرے گا. یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے سسٹم کو صحیح کرنا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو جو ہے نا سمپل سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں ان چیزوں میں کافی زیادہ انوالو رہا ہوں، میں بہت نزدیک سے ان چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں. اب جیسے کوئی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے کسی ہائی لیول کی کوئی چیز، ریلیف کا سامان ہی خریدا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جس طرح سیلاب آج کل آیا ہوا ہے ان کے لیے آپ گردان کے لیے آپ نے ریلیف کا سامان لیا جی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے نا نیوز پیپرز میں آ جائے گا، 2-3 میں سیٹ کوٹیشن مختلف پروسیجر ہوتے ہیں، کوٹیشن آ جائیں گی، بڈز آ جائیں گی، وہ پھر کمیٹی بیٹھے گی، وہ کھولے گی. ٹھیک ہے جی، اور وہی ڈیسائیڈ کر لے گی. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا پروسیجر ہوا ہے اور کیا سسٹم. اب دیکھیں دنیا کے جو بھی ملک ہیں نا، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ یہ فائلنگ سسٹم سے باہر نکل گئے، پیپر ورک سے باہر نکل گئے. اور ہم 1947 سے جو ہے نا وہ پیپر کا یعنی منشی والا کام اور سائن اور بڑے بڑے رجسٹر اور یہ چیزیں ابھی تک ہم انہیں میں جو پھنسے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے فائل سسٹم کو ختم کریں، ای فائلنگ سسٹم کی طرف جائیں. یہ بڑا اچھا جو ہے نا انیشیٹو لے رہے ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیں ہر کسی کی خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. جس کی اچھی چلتی ہے ہمیں اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ انہوں نے جو ہے نا انیشیٹو لیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے نا نیشنل سیکریٹریٹ میں وہ آغاز کر رہے ہیں. پتہ نہیں اب مجھے یہ سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن وہ ای فائلنگ سسٹم، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. یعنی آپ فار ایگزامپل پروکیورمنٹ ہی کرتے ہیں تو آپ ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈال دیں، سرور میں ڈال دیں اور آن لائن ہو. ٹھیک ہے، پوری ملک کا میڈیا اس کو دیکھ سکے، میں دیکھ سکوں. بھائی ہمارا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور عوام کا پیسہ ہے، تو ہر کسی کو ایکسیس ہونی چاہیے اس پہ. اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں آپ
ان چیزوں کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ سیکریسی کے دیکھیں ڈیفینس کے لحاظ سے سیکریسی ہم مانتے ہیں، وہ سیکریسی ہونی چاہیے، وہ ہمارا ڈیفینس اور سیکورٹی جو ہے اس میں سیکریسی اور یہ معاملات جو ہے نا کانفیڈینشیل وہ کسی سمجھ میں آتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو پبلک منی ہے، وہ جو نظام ہے سارا، وہ اس میں سیکریسی جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. یعنی آپ یہ کچھ افراد کے حوالے کر دیں کہ 8-10 افراد ہیں، ان کی کمیٹی ہے، وہ بیٹھے گی، وہ لسٹیں فائنل کرے گی کہ ہاں جی یہ لوگ ہیں، سیلاب زدگان یہ ہیں اور ہم نے ان کو جو ہے وہ دینی ہے، مطلب امداد دینی ہے، اور سارا کرائٹیریا وہ بنائے. لیکن وہ پروسیجر جو ہے عام عوام سے اور میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہو، تو پھر یہاں سے کرپشن کا جو ہے نا ایک نظام شروع ہوتا ہے. تو آپ نے کرپشن کو اگر ختم کرنا ہے تو نہ کوئی ادارہ ختم کر سکتا ہے اور نہ افراد ختم کر سکتے. آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا سسٹم کو چینج کرنا ہے، یعنی سسٹم کو جو ہے نا آن لائن لے کے آئیں، سب چیزیں آپ اوپن رکھیں، ٹرانسپیرنٹ رکھیں. ٹھیک ہے جی. آپ کوٹیشنز بھی لیتے ہیں، ہمیں خود پتہ ہے، ہمیں سرکاری آفس دفاتر کا نظام پتہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے، اس کا 3000 کلومیٹر کے بعد آئل چینج ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ڈرائیور کو سرکاری آفس میں ڈرائیور کو 6000 روپیہ وہ دیں گے، 5000 روپیہ کے جا کے چینج کرا کے لے، وہ باہر جائے گا اور رسید بنا کے لے آئے گا، ہاں جی چینج ہو گیا، اور وہ نہیں چینج ہوگا. نئی گاڑی اسی طرح جناب جو ہے نا 1-2 سال کے بعد ان کا انجن فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملات ہیں سارے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اب یہ چیزیں اگر آن لائن ہو، وہ کوٹیشن جو ہے وہ آن لائن ہو، عوام کے سامنے ہو، ٹھیک ہے جی، سرور پہ پڑی ہو اور کمپیوٹر پہ ریکارڈ میں پڑی ہو، ٹھیک ہے جی، پوری عوام میڈیا دیکھ سکے، تو کوئی نہ کوئی تو اعتراض کرے گا. میڈیا آج کل بڑا تیز ہے، اویئرنیس کی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بولے گا. اب آپ نے وہ کوٹیشن ہی چھپا لی. نہیں جی، یہ چیزیں ہمارے محکمے کی جو ہے نا یہ خفیہ چیزیں ہیں، یہ سیکریسی میں آتی ہیں. تو یہ معاملات میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب تک سسٹم ہمارا چینج ہے، سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اصلاحات کی. جب اصلاحات پہ آپ آتے ہیں تو ہر چیز جو ہے، چاہے منصوبہ سازی کرنے والے، چاہے اصلاحات کرنے والے، جب تک ہر جگہ میرٹ پہ نہیں کوئی آئے گا، میرٹ کی دھجیاں اڑائے گا، تو پھر ایسا ہی کام ہوگا، کرپشن ہی ہوگا، مافیا. جب سے پاکستان بنا ہے، ہر ادارے میں کرپٹ مافیا موجود ہے، اور اس کرپٹ مافیا کی جو سرپرستی ہے وہ اشرافیہ کر رہی ہے. ورنہ یہ جو کہتے ہیں یہ 2 منٹ میں ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ختم کرنا ہی کوئی نہیں چاہتا ہے. یہاں تو بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ہر دور میں آنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ جو گئے ہیں وہ کرپٹ ہیں، بتایا جاتا ہے ڈاکو ہیں، انہوں نے خزانہ لوٹا ہے. پھر وہی لوگ جو ہیں وہ ریڈ کارپٹ پہ آ جاتے ہیں اگلی دفعہ، اور کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو بڑے شفاف لوگ ہیں. جب آپ میرٹ پہ اداروں میں لوگ نہیں لائیں گے باصلاحیت و اہلیت کے لوگوں کو، جب تک عوامی نمائندے جو ہیں وہ نہیں آنیسٹ لائیں گے، تو یہ آپ اس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے سے اس کرپشن کا نسور نکل سکتا ہے اور ہم جو ہیں وہ خوشحالی اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں اس کرپٹ معاشرے کے ساتھ؟ جی مقیم احمد خان صاحب. دلچسپ موڑ پر گفتگو آ گئی. جی نظام کی بات بھی کی، امپروومنٹ کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، نیک توقعات کا اظہار بھی باسط الوی صاحب نے کیا. اب شروع ہو جائیں تو آج تک ہم توشہ خانہ کا نہ تو ریکارڈ دکھا سکے قوم کو کہ 1947 سے لے کے اب تک کون کون اس سے فیضیاب ہوا. اس فیضیاب میں فیض حمید شامل نہیں ہے. خیر اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ ابھی تک نہ تو اس کا کوئی پراپر ریکارڈ بنایا گیا، نہ عدالت کے حکم کے باوجود پیش کیا گیا. اور دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو تحائف ہوتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملتے ہیں، پرائم منسٹرز کو ملتے ہیں یا وزراء کو ملتے ہیں، وہ اس کو کسی قومی عجائب گھر میں رکھ دیتے ہیں. دنیا آتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے، اسے دیکھتی ہے، ٹکٹ سے آپ پیسہ بھی کماتے ہیں اور ایک ٹرانسپیرنسی بھی ظاہر ہو جاتی ہے. یہاں تو اکثر لوگ بتاتے ہی نہیں کہ تحفہ ملا ہے. اور میں اتفاق سے کچھ مڈل ایسٹ میں بھی مجھے کام کرنے کا اور آنے جانے کا بھی اتفاق ہوا. ان کے یہاں تو آپ عام حالات میں کہیں کھانے کی دعوت پہ چلے جائیں تو آپ کو وہ خالی ہاتھ گھر سے جانے نہیں دیتے. تو اکثر تو یہ ہمارے
सियासतदान और सरकारी अफसरान डिक्लेयर ही नहीं करते कि उन्हें कोई तोहफा मिला है, और अगर डिक्लेयर कर देंगे तो वो उसकी आप वैल्यू ऐसे लगा देंगे कि जैसे ये कबाड़ी बाजार से आया था, और या वैल्यू अपनी मर्जी की लगवा के खरीद लेंगे। एक तो या ये अभी हाल ही में IMF ने 2023 में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एक्ट बनवाया था कि जो सरकारी कंपनियां हैं हुकूमत की, इसके सरबराहान, उनकी तनख्वाहें और मराद, वो उसको को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और उस पर कंट्रोल रखा जा सके। अब आप कह रहे थे सिस्टम लाना चाहिए, वो सिस्टम लाए जो दुनिया भर में है। अब हमने उसके साथ क्या किया? अब वो एक रिपोर्ट चल रही है कि एक किसी सरकारी कंपनी के सरबराह ने कोई 31 से 41 करोड़ रुपया जनाब तनख्वाह ले रहा है सालाना, और खुद बढ़ाई है उसने। और हमारे यहाँ 200 इदारे हैं या 200 सरकारी कंपनीज हैं कि जिसका अभी जायजा लेना बाकी है। ये तो एक खबर थी, यानी अभी देख का एक ही चावल बाहर आया। अब आप कह रहे हैं जी कि निजाम, अब यहाँ पे कोई भी आप निजाम ले आए, जिस वक्त वो दिल में बेईमानी हो और हर आदमी ये कसम खा के आया हो कि मैंने जाते हुए इदारे की इंटरव्यू उखाड़ के ले जानी है, मैं इतने रहन कुछ नहीं देना, तो वहां आप क्या कर सकते हैं? फिर दूसरा ये है कि ये इतने सारे इदारे हैं, करप्शन, एंटी करप्शन है, FIA है, CIA है, विफाकी मोहतसिब है, सूबाई मोहतसिब है, मतलब कितने गुजरा को आज तक आपने करप्शन पे हटाया हो? बेशुमार ऐसे वाकयात हुए, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, हुकूमतें छुपा देती हैं कि जी वो हमारी जो वो पब्लिक में इमेज है वो खराब हो जाएगा, तो अपने वजीरों को खुद वो फिर बचा रहे होते हैं। ऐसा भी हुआ था कि वो चाइना से जनाब लोगों ने गलत साइज की रेल की बोगियां मंगा ली थी, यहाँ सारे जनाब हमारे स्टेशन तोड़ने पड़ गए थे हमें। वो तब अब उन्होंने कहा जी हम आप हुकूमत से लहदा हो जाएंगे, लिहाजा किसी के बाप की भी जरूरत नहीं थी कि वो कोई पूछगछ कर लेता। और इस तरह के और भी वाकयात हैं कि जिसमें बाकायदा पर्दापोशी की गई, किसी पे स्मगलिंग का इल्जाम लगा, किसी पे नाजायज बारात का लगा, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का लगा, लेकिन यह को दबा दिया जाता है। और अब और भी अब ये है चीजें कि आप कह रहे थे बासित अलवी साहब के कंप्यूटराइज सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी आए, रिकॉर्ड मौजूद हो, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। दुनिया भर में तमाम इदारों में बायोमेट्रिक वो एंट्री और एग्जिट पे, ताकि आपका हाजिरी हो सके दफ्तर में। हमारी कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में वो रजिस्टर पे अंगूठे लगाते हैं या साइन करते हैं। डेली अलाउंस मेरा ख्याल है 5000 था, पता नहीं अब बढ़ गया है। आपका कोरम पूरा नहीं होता, वहां 17 आदमी बैठे हुए होंगे और 73 आदमियों का बिल शाम को पहुंच जाएगा, एक दूसरे के वो साइन कर रहे होते हैं। खान साहब, यहाँ तो जो इमाम के नुमाइंदे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो अवाम के हमारे से गए नहीं, वो अवाम के नुमाइंदे हकीकी हैं ही नहीं है, किसी दौर में भी नहीं रहे। खुद बात कर रहे हैं सारे, अब तो वो अपनी जुबानी खुद कहना शुरू हो गया। ये इस हवाले से अच्छा एक दौर आ गया कि जिसमें सारे ही नंगे हो गए हैं उस अवाम के, वो सारे खुद कहना शुरू हो गए हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये फलां हम जो ये इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ है, हम अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है, हमें अवाम की हमायत हासिल ही नहीं है, हम 47-45 की पैदावार हैं। ये सारी चीजें जो है एक दूसरे को कह के अब तो सारे नंगे हैं। अब इसमें आप कहते हैं कि करप्शन को खत्म करना है, हम लोग कह रहे हैं, और फिर जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी माशरा आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, अवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली और खुशहाली नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकती तो कैसे आएगी? बेसिक तो ये बहस है, वो तो हमें सब पता लग गया ना जी कि कौन क्या कर रहा है। अब बेसिक आगे चलते हैं कि इसमें बेहतरी कैसे आएगी, कैसे हम माशरे, हम दुनिया की दूसरी कौमों और मुल्कों के साथ आगे बढ़ सकेंगे। बस हम तो इंडिया को मात दे के और उसके बाद उसके पानी के अंदर डूब के ही बस जो है वो खुश हो रहे हैं। सर अब ये सजा का निजाम और कानून सारे मौजूद हैं, इदारों का मैं जिक्र कर चुका हूं। अब ना कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ना ये इदारे प्रोसिक्यूट करते हैं और उसे नतीजा खेज बनाते हैं। हर इदारे की रिपोर्ट ऑनलाइन होनी चाहिए कि इतने हर साल हमने कितने केसेस पकड़े, कितने प्रोसिक्यूट किए, क्या उसका नतीजा निकला।
نہیں، جب ادارے سارے مقیم صاحب، جب ادارے جو ہیں جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہو گیا، آپ نے بتا دیا سارا، عبدالباسط صاحب نے بتا دیا، لیکن وہ ادارے ہی کرپٹ ہیں. جب سارے ادارے ہی کرپٹ ہیں تو احتساب کون کرے گا؟ اس پہ ذرا بتائیے کہ احتساب کون کرے گا. احتساب ہوگا تو کرپشن ختم ہوگی نا، ملک آگے بڑھے گا، سسٹم صاف ستھرا ہوگا، اصلاحات ہوں گی. لیکن اس کے لیے اداروں میں پہلے میرٹ پہ لوگ آئیں گے پھر ہی ہوگا نا. اور میرٹ کے لوگوں کو لانے کا بندوبست کون کرے گا؟ لوگ تو دیکھتے ہیں اب اہل سیاست کسی پہ ہے ہی نہیں نظر، اب تو طاقتور کو اچھا عبدالباسط صاحب، میں ان کی طرف سے پھر آگے. عبدالباسط صاحب، لوگ اب طاقتور حلقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں گزشتہ دہائیوں سے، 2 دہائیوں سے. طاقتور حلقے جیسے میں نے گزشتہ سوال میں کہا کہ وہ ایک کو کہتے ہیں کہ یہ شفاف دیانتدار ہیں، آنسٹ ہیں، یہ دودھ کے دلہے ہیں، عوام کو بتایا جاتا ہے. اور یہ جو دوسرے ہیں یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، یہ ان کے پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے اور جناب چونکوں میں لٹکائیں گے. اوکے، عوام مانتی ہے. اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن کو کہا جاتا ہے کرپٹ ہیں وہ ریڈ کارپٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو آنسٹ بنا کے لایا جاتا ہے وہ کرپٹ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اچھا شاہد صاحب، جو طاقتور حلقوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں سے تھوڑی یہ ہے جی کہ آپ نے جو سسٹم چلانا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے چلانا ہے نا، باہر سے کوئی کسی مخلوق میں تو آگے چلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جو حکومت بھی کرنی ہے، جو گورننس بھی کرنی ہے، وہ ہم میں سے کسی نے کرنی ہے نا. جو لوگ اویلیبل ہیں انہوں نے ہی کرنی ہے. تو ان میں بھی ہم لوگوں میں بس اب کیا ہم لوگوں میں آنسٹ لوگ نہیں ہیں، دیانتدار لوگ نہیں ہیں؟ ہم لوگوں میں ہم میں سے ہی اچھے لوگ نہیں ہیں؟ جب ہیں تو وہ کیوں نہیں ان کو تو نظام تو چل ہی نہیں سکتا نا. سارے ایک تالاب میں ساری مچھلیاں تو گندی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہتر ہیں. جس طرح آپ ماشاءاللہ آپ کی سوچ ہے، ہم لوگوں کی، ہم جو 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب اندر کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. لیکن یہ ہے جی کہ ہم ملک کے لیے بہتری کا کچھ سوچ رہے ہیں نا. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کی خاطر، جن کی وجہ سے ملک جو ہے نا یہ برقرار ہے اور چل رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ جو ہے نا ملک میں بہتری آئے گی. آپ دیکھ لیں، یہ صرف ہمارا ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ سچویشن ہوئی ہے. آپ کا پڑوسی ملک ہے ایران، وہاں پہ بھی کرپشن اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں رضا شاہ پہلوی کے جو دور میں. ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں تھیں اس میں. اور یہ جو ہے نا، یہ بعد میں جب خمینی صاحب آئے، انقلاب آیا ہے، تو اس کے بعد جا کے چیزیں الائن ہوئی ہیں اور کوئی چیزیں برابر. مطلب کئی لوگوں کو اس میں اعتراض بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اعتراض ہو سکتا ہے کئی چیزوں میں، لیکن انٹرنلی جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا اسٹیبلٹی کی طرف گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو سنسیئر لوگ، محب وطن لوگ، اور وہ لوگ ہیں ملک میں، وہ لوگ ہی جو ہے نا ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ میرا تو ایمان ہے جی کہ جو ہے نا جس طرح طاقتور حلقوں کے لوگوں نے بھی کہا ہے جی کہ 2 ریاستیں جو ہے نا، 2 ریاستیں وہ اسلام کے نام پہ بنی ہیں، ایک ریاست طیبہ اور ایک پاکستان کی ریاست. ٹھیک ہے جی، اور انشاءاللہ اس کو زوال نہیں آنا. یعنی ہمارے اوپر اتنا کچھ ہو گیا جی، کیا کچھ نہیں ہوا، اور ہم ابھی تک قائم و دائم ہیں. انشاءاللہ امید ہے جی کہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گے. ہم اپنی طرف سے جو ہے نا سجیشنز پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رول اس میں آپ کو جو سجیشن بتا رہا ہوں کہ آپ ہر چیز کو اوپن رکھیں، عوام کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے میرٹ کی جو بات ہو رہی تھی، تو میرٹ بھی اس میں بھی جو ہے نا لوپ ہولز ہیں، اس میں بھی خامیاں ہیں. ٹھیک ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اس سے آپ سورہ یاسین سنیں. ٹھیک ہے، ایک امیر بندہ ہے، اس سے آپ سورہ کوثر سنیں، اس کا بچہ ہے مطلب، تو اس سے آپ جو ہے نا سورہ اخلاص سنیں. تو یہ بھی تو برابری نہیں ہے نا. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہی 5 بندے جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور کسی باہر کے بندے کو نہیں پتہ چلے گا. وہ تو کہیں گے غریب کا بچہ جو ہے وہ تھا ہی یار نالائق جو اوپر نہیں آ سکا، اور امیر کا بچہ وہ تو ماشاءاللہ یار اس کی تو گرومنگ ایسی ہوئی ہے بچپن سے ہی کہ وہ جو ہے نا. تو یہ سارا سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا،
مطلب آپ کیوں نہیں کرتے جی؟ آپ نے جو ہے سلیکشن کرنی ہے، بھرتیاں کرنی ہے، تو آپ اوپن کریں، اوپن ہو، ٹھیک ہے جی، ان کے سب کے سامنے ہو، ٹھیک ہے. سب سے ایک جیسے سوال پوچھے. اچھا تو مقیم یہ سسٹم جب تک جیسے کہ ہوگا انشاءاللہ، اگر آ رہی ہے اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہر بندہ، میں آپ کو آزاد کشمیر کی مثال جی جی جو دیتا ہوں کہ یہاں پہ اب ہر بندہ جو ہے اچھا برا سمجھنے کی طرف آ گیا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، اس کے لیے وہ سمجھ رہی ہے، سوچ جو ہے نا بلڈ ہو رہی ہے. تو یہ سوچ آہستہ آہستہ، میں جو پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے اندر جو فیز ہے نا، یہ انٹرنیٹ کا اور یہ اویئرنیس کا، ڈیجیٹل لٹریسی کا، یہ تھوڑا جو لیٹ آیا ہے. یعنی دنیا جس وقت جو ہے نا کافی آگے تھی، اور اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا موبائل انڈسٹری آئی تھی، بہت وہ لیٹ آئی ہے یہ. تو یہ آہستہ آہستہ اویئرنیس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ سسٹم ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، میرا تو پورا یقین ہے اچھا مقیم کہ یہ سسٹم جو ہے. پر امید ہیں عبد الباسط صاحب، آپ بھی کیا پر امید ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک بالکل آنیسٹی سے اصلاحاتی ایجنڈا جو ہے ہر ادارے کے لیے جس کی ضرورت ہے، یہ صرف یہاں ایک ادارہ نہیں ہے، کرپشن اسی وقت ختم ہوگی جب سارے اداروں میں اصلاحات ہوں گی، تو آٹومیٹکلی سسٹم بھی نیا آ جائے گا. جس کی بات کرتے ہیں نئے نظام کی، وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس ملک کو اس وقت جو ہے وہ ایک نئے نظام کی ضرورت ہے اور اصلاحاتی ایجنڈے کی ضرورت ہے، اور آنیسٹی کے ساتھ اس کو لاگو کرنے کی، قابل عمل بنانے کی ضرورت ہے، تو ہی ہم، اور آپ کو آتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے کیا؟ کافی حد تک پازیٹیوٹی کی امید کی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور اداروں کی ویب سائٹ کے اوپر ان کی رپورٹس ڈالنے کا اور ان کی کارکردگی کو اپلوڈ کرنے کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن بھی مانیٹر کر رہا ہے، IMF اور ورلڈ بینک بھی اپنے ذیلی اداروں کے ذریعے جن اداروں سے پاکستان کے وہ کولیبریٹ کرتے ہیں، ان کو وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ جی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپنی کارکردگی دنیا کو دکھائیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو اولا ہے یا یہ جو اوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ اداروں کو جس وقت اپنی رپورٹ دنیا کو پیش کرنی پڑے گی تو وہ الٹیمیٹلی امپرومنٹ کی طرف جائے گا. ٹرانسپیرنسی بھی بڑھے گی اور گورننس بھی امپروو ہوگی کہ جس وقت وزیروں کے پاس رپورٹ ہوگی، جس وقت میڈیا بھی دیکھ پائے گا، عام شہری بھی جان جائے گا، تو پھر بہتری ضرور آئے گی. جی بہت شکریہ مقیم صاحب اور عبد الباسط الوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی بھی کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے، ہر کوئی پاکستان کے درد میں بات کرتا ہے، پاکستان کے نظام کو بہتر بنانا چاہتا ہے، یہاں پہ کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے، اصلاحاتی ایجنڈا چاہتا ہے، کیونکہ اصلاحات آنے سے ہی سسٹم بدلے گا، اور جو یہ نظام افسودہ اور بدبودار ہو چکا ہے اس سے نکلنے کی بات کرتا ہے اور امید رکھتا ہے، اور پوری امید جو ہے انہوں نے اہل اقتدار، عہد ریاست سے لگائی ہوئی ہے عوام نے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم نے، جب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، اصلاحاتی ایجنڈا لے کے نہیں آئیں گے، میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں کریں گے، تو اسی طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی کہ ہزاروں جو ہیں بیوروکریٹ بڑی تعداد میں جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں. صرف کر نہیں رہے، پکڑے بھی گئے ہیں اور ان کو نشان عبرت بھی بنایا گیا. عوام یہی چاہتے ہیں، اور جب یہ ہوگا تبھی اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، ترقی بھی آئے گی، ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر، خوشحالی کی راہ پر گامزن بھی ہو سکے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. جی